نازاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، محرم کا یہ ماہ اور اس میں ہونے والی قربانیوں کو ہم نے سماعت کیا، اور اس بات کو بھی جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ یہ جو قربانیاں دی گئی ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے. جب یہ شہادتیں ہوئی تو مقصد شہادت کیا رہا؟ اس شہادت کا مقصد طلب دنیا نہیں تھا، اس شہادت کا مقصد طلب حکومت نہیں تھا، اس شہادت کا مقصد اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں تھا. اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ نظام اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ہوئی. دین اسلام کی بقا، دین اسلام کا تقدس، دین اسلام کا جو سالمیت ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے گھر کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا. یہ شہادت اللہ کی راہ میں آپ نے پیش کی، اور ہم نے سابق میں جانا ہے کہ یہ اطلاع پہلے ہی دی جا چکی تھی کہ یہ شہادت ہونے والی ہے. برادران عزیز، اب بات یہ ہے کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، آپ کا کردار عالی ہے، آپ کا منصب امامت بھی ہے، اور آپ کی وہ تربیت بھی ہے جو حضور پاک نے آپ کو عطا کی. اور دوسری طرف کردار یزید ہے، اس کی خرابیاں، اس کی بدکاریاں، اس کا ظلم و ستم، اور اس کے ساتھ متعلق وہ فہرست گناہ کہ جس کا تصور ایک مومن نہیں کر سکتا. برادران عزیز، اکثر لوگوں کا آج یہ خیال ہو چکا ہے، یا پھر یہ خیال ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یزید جو ملعون ہے اس کی کسی نہ کسی طریقے سے تعریف ہو، نعوذ باللہ اس کو ایک اچھا انسان بتانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. یہ خیال سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اس کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں تھا. برادران عزیز، یہ لوگ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں جو اہل بیت کا بغض ہے، ان کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ تم ہو کہ ہم ہو،
ہر فرد واحد جو اپنے آپ کو مومن تصور کرتا ہے اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا پابند ہو. کوئی اور چیز اگر اس کو پابندی میں نہیں لاتی، کوئی اور چیز اس کے اوپر لزوم کو ثابت نہیں کرتی، تو پھر یہ چیز تو حقیقت ہے کہ قرآن پر ایمان اور احادیث کریمہ پر اس کا ایمان اور اس کا عمل ہونا ضروری ہے. اس کو تو ترک کرنا ممکن نہیں. فرد واحد کا کہنا، کسی عالم کا کہنا شاید وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث تو نہیں چھوڑ سکتا. قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں، آیات کریمہ قرآن کی ہمارے سامنے شاہد ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دے، وہ لوگ جو رسول پاک کو تکلیف دے، اللہ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ نے ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے. برادران عزیز، اب یہاں آیات کریمہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، جو حضور پاک کو تکلیف دے رہا ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہے. اسے اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ حاصل ہونے والا نہیں. اب کہیں یہ کہہ دے کہ بھائی یہاں تو اللہ کی تکلیف کی بات ہو رہی ہے، رسول پاک کی تکلیف کی بات ہو رہی ہے، آپ نے اہل بیت اطہار کو اور امام حسین کو یہاں پر کیسے شامل کر دیا؟ تو آیات کریمہ کی تفسیر ہم کو احادیث کریمہ سے ملتی ہے. حضور پاک نے بارہا حدیث پاک میں فرمایا ہے من ابغضہم فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغضہ اللہ، کہ جس کسی نے میری اہل بیت سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے. یہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ فرمایا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ کو تکلیف دیتا ہے. انا حرب لمن حاربتم، جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کر رہا. برادران عزیز، احادیث کریمہ واضح ہمارے سامنے ہے. حضور پاک نے بارہا فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یہ ہم دو الگ نہیں ہیں. برادران عزیز، احادیث کے پڑھنے سے لوگ دور ہیں اور اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ رسول پاک کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے اور ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار رکھا. احادیث کریمہ بتا رہے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کو تکلیف دے وہ رسول پاک کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو رسول پاک کو تکلیف دے وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے. برادران عزیز، اس کے بعد بھی اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ نہیں یہ تکلیف اور یہ شہادت اور اس کا جو وبال ہے اتنا سنگین نہیں ہے، برادران عزیز، اس سے بڑا اس تاریخ میں بلکہ تاریخ اسلام میں اور کوئی جرم نہیں کہ اپنے ہی نبی کی ذریت کو، ان کے گھر والوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا. جنہوں نے امت کے لیے سب کچھ چھوڑا، جنہوں نے امت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، ہجرت کر کر مدینہ پاک کو تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کو ہدایت کا سامان ملے، رہنمائی ملے، اللہ کا راستہ ملے. سب کچھ حضور پاک نے امت کے لیے ترک کر دیا، اور وہی امت ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ہی کے گھر کے دشمن ہو گئے. برادران عزیز، اس کے بعد بھی یہ معاملہ نہ رکا. ہم نے شہادتوں کو سنا ہے، وہ ظلم کو سنا ہے، وہ ستم جو ڈھایا گیا اس کے بارے میں جانا ہے، لیکن یزید کا کردار یہی ختم نہیں ہوتا. ایک تو اس کی اپنی ذاتی جو بدکاریاں ہیں، جو زنا کا معاملہ ہے، جو سود کا معاملہ ہے،
جو شراب پینے کا معاملہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہے، جو نماز اور احکام قرآن کو چھوڑنے کا معاملہ ہے، اس کا ذاتی اپنا بد کرداریاں تو موجود ہے ہی، لیکن اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ظلم و ستم کربلا میں ختم نہیں ہوا۔ واقع ہرہ کے نام سے تاریخ میں ایک ایسا سیاہ پنا بھی موجود ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یقیناً ایمان تھا، نہیں تھا، کہاں سے پیدا ہوا تھا۔ برادران عزیز، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ یزید کی بیعت اس وقت توڑے جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر ہم اس کی بیعت نہ توڑیں گے تو اللہ کی طرف سے ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دیے جائیں گے، اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے گا اگر اس ظالم کی بیعت توڑیں گے نہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے نہیں کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، اہل بیت اطہار کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ اور جب ہم نے اس کے کردار کو دیکھا، اس کے دربار کو دیکھا، تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس کی بیعت نہ توڑیں گے تو اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو جائے گا۔ تو ہم اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا۔ برادران عزیز، اہل مدینہ نے اب یزید کے بیعت توڑنے کا اعلان کیا تو یزید نے حکم دیا مسلم بن عقبہ کو کہ لے جا کر فوج کشی کر دو۔ مدینہ منورہ پر فوج کو بھیج دیا گیا، لشکر کو بھیج دیا گیا۔ کہاں پر؟ رسول پاک کے شہر پر۔ ایک طرف حضور پاک کے گھرانے کو شہید کر دیا، یہیں دل نہ بھرا، آگے چل کر حضور پاک کے شہر پر لشکر کشی ہوتی ہے، اور تاریخ اٹھا کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ 3 دن تک اپنے لشکر پر مدینہ پاک کو حلال کر دیا کہ جو چاہے کرو۔ اور اس کا لشکر جب مدینہ پاک پر داخل ہوا تو 700 صحابہ کو شہید کیا، 1-2 نہیں، حضور پاک کے غلام، حضور پاک کے چہیتے 700 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا مدینہ منورہ میں۔ 10,000 تابعین شہید ہوئے، اہل مدینہ 10,000 تابعین شہید کر دیے گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک نے اہل مدینہ کے لیے فرمایا کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور جب میں قیامت میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا۔ جو بقیع میں موجود ہے، ان اہل مدینہ کی، ان اہل بقیع کی شفاعت سب سے پہلے میں کروں گا۔ جو ان کو ظلم کرے گا، ان کے ساتھ سختی کرے گا، ان کو تکلیف دے گا، اللہ اسے جہنم میں ایسے جلائے گا، ایسے پگھلائے گا جیسے اگر آگ میں لوہا ڈالا جاتا ہے تو کیسے پگھلتا ہے، ویسے یہ لوگ جہنم میں پگھلائے جائیں گے۔ جیسے نمک پانی میں ڈالا جاتا ہے کیسے گھل جاتا ہے، ویسے یہ ظالم گھلا دیے جائیں گے جہنم میں، جو اہل مدینہ پہ ظلم کریں گے۔ اہل مدینہ میں 700 صحابہ کو شہید کیا گیا، 10,000 تابعی شہید ہو گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز بند کر دی گئی، حضور پاک کے منبر کے پاس گھوڑے لا کر باندھ دیے گئے، اور جہاں پر سرور کائنات نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں اپنے سر انور کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھا کرتے تھے، وہاں پر لا کر جانور باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور مورخین لکھتے ہیں، صحابہ اکرام روایت فرماتے ہیں کہ اس منبر پاک کے پاس ہم نے دیکھا ہے جانور کی اس غلاظت کو، اور ہمارے دل تڑپ رہے تھے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ حضور پاک کے روضے انور پہ بھی حملہ نہ کر دے، اس لیے میں ایک مجنون بن کر وہاں پر بیٹھا رہا۔ مجھے دیکھتے یزیدی لات مارتے، کبھی کچھ کرتے اور کہتے پاگل ہے، چھوڑو، مجنون ہے، اور آپ کہتے کہ میں وہیں بیٹھا رہا، اور مجھے نماز کا وقت معلوم نہ ہوتا مگر مجھے حضور پاک کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی۔ برادران عزیز، شہر مدینہ کو برباد کیا گیا، یہ کردار یزید ہے۔
10,000 تابعین کو شہید کر دیا گیا، یہ کردار یزید ہے۔ 700 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، یہ کردار یزید ہے۔ کئی صحابیات، کئی اہل مدینہ کی خواتین کی عصمت ریزی ہوئی، یہ کردار یزید ہے۔ برادران عزیز، کیا بچا؟ مصطفیٰ کا گھر لوٹ لیا گیا، شہر مدینہ کو برباد کر دیا گیا۔ اور یہی بات نہ رکی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما جو مکہ مکرمہ میں اپنے طاقت کا اعلان کر چکے تھے، جب مدینے کو اپنے قبضے میں لے لیا تو حکم دیا کہ جاؤ مکے پر چڑھائی کرو اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو۔ برادران عزیز، اب یہ لشکر نکل کر مکے کو گیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، اور عبداللہ ابن زبیر جب لڑتے لڑتے ہٹتے ہٹتے حرم پاک کے اندر چلے گئے تو منجنیقوں سے حرم کعبہ پر حملہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا غلاف بھی جل گیا اور کعبۃ اللہ کا دیوار بھی منہدم ہو گئی۔ تاریخ گواہ، نہ شہر مدینہ کو چھوڑا گیا، نہ اہل بیت اطہار کو چھوڑا گیا، نہ صحابہ اکرام کو چھوڑا گیا، نہ تابعین اعظام کو چھوڑا گیا، نہ مدینے والوں کو چھوڑا گیا، نہ مکے کو چھوڑا گیا، اہل مکہ کو چھوڑا گیا، شہر مکہ بھی برباد کر دیا گیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا گیا اور اس کی دیواروں کو بھی توڑ دیا گیا۔ اب کیا بچا؟ کہاں سے ڈیفنس ہو رہا ہے یزید کا؟ کس منہ سے تم لوگ یزید کی تعریف کر رہے ہو؟ اگر جب یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ حدیث قسطنطنیہ ہے۔ حدیث قسطنطنیہ میں آیا ہے کہ جو قسطنطنیہ کے لشکر میں گیا تھا وہ جنت کی بشارت کا حقدار ہے۔ یزید بھی گیا تھا۔ یہ کیا خیانت ہے؟ یہ کیسی حدیث کی تشریح ہو رہی ہے؟ کس کو بچانے کے لیے حدیثوں کے مفہوم کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پہلا لشکر، اول جیشن، سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا اسے جنت کی بشارت ہے، اور یہ پہلا لشکر دور حضرت عمر فاروق میں گیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں پہلا لشکر جاتا ہے، اور یزید جس لشکر میں بھیجا گیا وہ 8واں لشکر تھا۔ یہ کیا انصاف ہے کہ حضور پاک حدیث پاک میں فرما رہے ہیں پہلا لشکر، اور تم اپنا بغض اہل بیت سے ظاہر کرنے کے لیے اس بدکار کو نیک بنانا چاہتے ہو۔ جس نے مدینہ پاک پر حملہ کیا اس کو بچانا چاہتے ہو، جس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اس کو بچانا چاہتے ہو، جس نے اہل مدینہ کو یہاں پر شہید کر دیا اس کو بچانا چاہتے ہو، 700 صحابہ کو شہید کیا اس کو بچانا چاہتے ہو، جس نے 10,000 تابعین کو شہید کر دیا اس کو بچانا چاہتے ہو، جس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا اس کو بچانا چاہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل میں بغض اہل بیت، اور کوئی چیز نہیں۔ اتنی خرابیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر تمہاری زبان سے اس کے لیے مذمتی الفاظ نہیں نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ایمان کی کیفیت موجود نہیں، کیونکہ قرآن، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، یہ ہمارے دلوں کے حصہ ہے، ہماری محبت کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ برادران عزیز، تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج بھی لوگ ہیں جو اس بد کردار ملعون کے لیے تائیدی بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اسی لیے فرمایا کہ میں یزید کو کافر سمجھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کے تحت یزید کو میں نے کافر قرار دیا ہے کہ اس نے اللہ کو بھی تکلیف دی، اللہ کے گھر کو بھی برباد کیا، رسول پاک کو بھی تکلیف دی، رسول پاک کے گھر کو، آپ کے شہر کو، آپ کے شہر والوں کو برباد کیا، اس لیے میں اسے کافر قرار دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، تو یہاں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرف ہیں، اور یہاں دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ زبان سے کہنا، اس کی تکلیفوں کو محسوس کرنا یقیناً ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ
ہمارا کردار، ہمارے اخلاق بھی اس کی گواہی دینا۔ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں ہم ہیں چاہنے والے رسول پاک کے گھرانے کے، ہم ہیں چاہنے والے حضور پاک کے، ہم وفادار ہیں حضور پاک کے، یہ بات زبان سے ہو رہی ہے، لیکن اگر کردار گواہی دے رہا ہے، اخلاق گواہی دے رہا ہے کہ یہ کردار حسینی کردار نہیں ہے، کوئی اور کردار ہے جو تم اٹھائے ہوئے ہو، نعوذ باللہ، اگر کہنے والا یہ کہہ دے کہ تم زبان سے بات تو حسین کی کرتے ہو لیکن تمہارا انداز زندگی تو یزیدی کردار کو بتا رہا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ برادران عزیز، آج دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ زبانی طور پر اپنے آپ کو امام حسین کا غلام تو بتا رہے ہیں، لیکن ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا انداز، ان کی زندگی کے صبح شام اس بات کی گواہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر ظلم کی کیفیت نظر آ رہی ہے، ان کے اندر زیادتی کی کیفیت نظر آ رہی ہے، ان کے اندر لوگوں کا مال ہڑپنے کی کیفیت نظر آ رہی ہے، ان کے اندر حقدار کو حق نہ دینے کی کیفیت نظر آ رہی ہے، ان کے اندر اللہ کے احکام چھوڑنے کی کیفیت نظر آ رہی ہے، ان کے اندر نماز سے دوری، قرآن سے دوری، حضور پاک کی سنتوں سے دوری نظر آ رہی ہے، اور یہ دوری کردار یزید کی علامت ہے۔ نماز سے جڑنا، قرآن سے جڑنا، حضور پاک کی محبت، حضور پاک کی سنتوں کی پابندی، یہ حسینی کردار کی نشانی ہے۔ یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، اپنے اخلاق، کردار، اعمال سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حسینی ہیں۔ سچائی، حقداری، اس کا علم بردار بن کر بتانا ہوگا کہ ہم حسینی ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا برادران عزیز کہ ہم اخلاق، کردار اور انداز میں کسی اور راستے پر چلیں اور صرف زبان سے اپنے آپ کو حسینی کہے، نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کر کر ہمیں بتانا ہوگا، ہمیں سمجھانا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ حسینی کردار ایسے ہوتا ہے۔ آج وہ چیز ہمارے اندر مفقود ہے۔ آج ہم نادانستہ طور پر ہی صحیح لیکن اللہ سے، رسول پاک سے، قرآن سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ اکرام سے، اولیاء اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان دور ہو رہے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہمارے اپنی بنیادوں سے ہم دور ہیں۔ اور آج صرف خیل خان پر بات چل رہی ہے، کہنے سننے کی بات ہو رہی ہے، لیکن عملی میدان میں کمزور سے کمزور ہو گئے، کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں۔ اور امام حسین نے کبھی زبان سے زیادہ نہیں فرمایا، آپ نے اپنے عمل سے کر کر بتایا، اپنے انداز سے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے کہ دیکھو بیٹا، کردار ایسا ہوتا، حسینی ایسے ہوتے ہیں، محبت ایسی ہوتی ہے، قربانی ایسی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر نہ محبت کا جذبہ نظر آ رہا ہے، نہ قربانی کا جذبہ نظر آ رہا ہے، نہ ہمارے اندر وہ للہیت نظر آ رہی ہے، وہ اخلاص نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش نظر آ رہی ہے، نہیں ہے۔ نفس پرستی، خواہشات نفس کی تکمیل میں ہم نے اکثر وقت کو لگا دیا، یہاں تک کہ دین کے ذریعے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی خواہش مکمل ہو، اپنی دلی تسکین ہو۔ ارے دین کو تو چھوڑ دو، دنیا طلبی میں تو لگے ہوئے ہو، کم سے کم دین میں تو اخلاص رکھو، اپنے عمل میں تو اخلاص رکھو، اپنی نمازوں میں، اپنے صدقات و خیرات کے اندر تو وہ تقوی اور اخلاص کی کیفیت لاؤ۔ اس میں بھی دکھاوا، اس میں بھی لوگوں کی واہواہی، اس میں بھی لوگوں کے لیے، لوگوں سے جو ہے طلب ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ ارے تعریف چاہتے ہو نا تو اللہ سے، اپریسیشن چاہیے تو لوگوں سے لے کر کیا کرو گے؟ اللہ سے لو، رضا اللہ کی چاہو، بندہ کامیاب ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو نیک اچھے لوگ ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کی تعریف ہو رہے، تعریف اللہ سے چاہو، رضا اللہ سے چاہو، سرٹیفکیٹ چاہیے تو اللہ سے چاہو۔ برادران عزیز، تو ہمیں آج اس بات کا عزم کرنا ہے۔ یزید کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں کس سے بچنا ہے، کس راستے پہ نہیں جانا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حسینی کردار کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر حسینیت کو پیدا کیجیے، اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کیجیے جو امام حسین نے ہمیں دی، وہ کیفیت ہمارے اندر ہو، وہ خوبی ہمارے اندر ہو
جو حق و باطل کا فرق کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لوگوں نے کہا کب مرا تھا اسلام؟ ارے اسلام کی روح نکال لی جا رہی ہے، ایک خاکہ رہ جاتا خالی، لیکن آپ نے اپنی قربانی دے کر اس روح کو باقی رکھا، اس کردار کو باقی رکھا، حضور پاک کے اس تعلیمات کو باقی رکھا جو سرور کائنات نے دیا، وہ نظام باقی رکھا جو حضور پاک نے دیا۔ آج وہی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم نہ صرف اپنے زبان سے بلکہ اپنے اعمال سے اس کردار حسینی کو باقی رکھیں۔ اسی لیے دادا پیر قبلہ نے بارہا ہم اس شعر کو سنتے ہیں، آپ نے فرمایا حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔